پاکستانی عوام ہیں یہ ہماری مدد کریں گے. اچھا, اب آپ مقبول بٹ صاحب کی جو زندگی ہے اس پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو جو وقت ان کا پاکستان میں گزرا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکچولی پاکستان اور کشمیر کا رشتہ کیا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ یہاں پہ ہوا کیا ہے. 1958 میں جب انہوں نے بی اے کا امتحان دے دیا تو وہ سری نگر سے اپنے چچا عبدالعزیز بٹ صاحب کے ساتھ پاکستان آئے, گرفتار ہو گئے, تفتیش ہوئی, پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. پھر انہوں نے پشاور میں کالج میں داخلہ لیا اور ایم اے کیا. وہاں پہ ان کی احمد فراز صاحب جو ہیں ان سے دوستی ہوگی کیونکہ وہ بھی وہاں پہ تھے. اچھا, ایک بات جو ہمارے صحافی دوستوں کو نہیں پتا کہ مقبول بٹ صاحب جو ہے انہوں نے پشاور سے ایک اخبار نکلتا تھا روزنامہ انجام, وہ اس میں انہوں نے کام کیا. اور پھر جب روزنامہ انجام سے کچھ صحافیوں کو جبری طور پہ نکال دیا گیا تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس کے خلاف مظاہرے کیے. تو مقبول بٹ صاحب ان مظاہروں میں پشاور میں بھی شامل ہوئے اور ایک مظاہرے میں شرکت کے لیے وہ کراچی گئے. انجام اخبار کے دفتر کے باہر مظاہرہ تھا, اس میں مقبول بٹ صاحب بطور ایک کارکن صحافی اس مظاہرے میں شامل تھے. اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جو 2-3 سال پہلے ایک ہسٹری شائع کی گئی ہے اس میں ہمارے بزرگ صحافی ہیں حسین نقی صاحب, وہ اس وقت پی ایف یو جے میں تھے. انہوں نے یہ بات اپنے اس آرٹیکل میں لکھی ہے جو اس ہسٹری میں شامل ہے کہ مقبول بٹ صاحب نے ایک کراچی میں بھی جو مظاہرہ تھا اس میں انہوں نے حصہ لیا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک ویکلی اخبار نکالا خیبر ویکلی. مقبول بٹ صاحب نے خیبر ویکلی نکالا لیکن وہ نہیں چل سکا, ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے. اس دوران میں انہوں نے 1960 میں جو آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی حصہ لیا. اچھا, یہاں پہ ایک چیز بڑی ضروری ہے جو پاکستانیوں کو بھی سمجھنی چاہیے اور کشمیریوں کو بھی, کہ مقبول بٹ صاحب جب یہاں پہ آ گئے تو انہوں نے پاکستان میں جو کشمیریوں کی جو سیاست ہو رہی تھی اس کا حصہ بننے کی کوشش کی. اور ایک اور کتاب جو سعید اسد صاحب نے لکھی ہے, کے ایچ خورشید صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور ایک مقبول بٹ صاحب پہ بھی انہوں نے کچھ مضامین اکٹھے کیے ہیں. تو اگر آپ وہ پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے 1962 میں لبریشن لیگ میں, جموں کشمیر لبریشن لیگ میں بھی شمولیت اختیار کی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب کے ایچ خورشید صاحب جو ہیں انہوں نے 1965 میں محترمہ فاطمہ جناح کے صدارت کا جو الیکشن تھا ایوب خان کے خلاف, تو اس میں جب انہوں نے ان کے چیف پولنگ ایجنٹ کا کردار ادا کیا تو بٹ صاحب نے بھی محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا کیونکہ وہ کے ایچ خورشید صاحب سے بڑی قربت تھی. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بنگالیوں کی بھی اکثریت فاطمہ جناح کے ساتھ تھی, بلوچ اور پختون بھی فاطمہ جناح کے ساتھ تھے, اور کشمیریوں کا لیڈر کے ایچ خورشید تو خود محترمہ فاطمہ جناح کی الیکشن مہم کا انچارج تھا اور ان کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا. فاطمہ جناح کے ساتھ دھاندلی کی گئی, دھاندلی سے ان کو ہرایا گیا. اس سے نہ صرف بنگالی مایوس ہوئے, مقبول بٹ صاحب بھی مایوس ہو گئے اور انہوں نے لبریشن لیگ چھوڑ دی. اور محترمہ فاطمہ جناح کی اس الیکشن میں شکست کے چند مہینوں کے بعد انہوں نے سیالکوٹ کے قریب جو ورکنگ باؤنڈری ہے سچیت گڑھ کے علاقے میں گئے, وہاں پہ مٹی اٹھائی اپنے ہاتھ میں کشمیر کی اور قسم کھائی کہ میں کشمیر کو آزاد کراؤں گا, اور پلیبسائٹ فرنٹ بنایا محاذ رائے شماری. اور اس کے بعد پھر وہ کچھ عرصے کے بعد کشمیر چلے گئے. اب وہاں پہ ان کو وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا اور جیسا کہ ڈار صاحب بتا رہے تھے ان کو جناب انہوں نے انڈین جو گورنمنٹ ہے اس نے ان کو پاکستانی ایجنٹ قرار دے دیا. اب وہاں پہ ان کو سزائے موت دی گئی. ڈار صاحب جو ہے وہ ان کو تو ساری باتوں کا پتہ ہے, لیکن ان کو مقبول بٹ صاحب کو انڈین گورنمنٹ نے پاکستانی ایجنٹ قرار دیا. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ایک جیل توڑی. وہ ایک لمبی کہانی ہے, آپ نے پڑھی ہوگی کتابوں میں کہ کس طرح انہوں نے جیل توڑی اور کس طرح وہ انتہائی سرد موسم میں وہ برف کے پہاڑ عبور کر کے جب پاکستان ایل او سی پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ اپنے آپ کو وہاں پہ
پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد آگے پھر جو ہے وہ جب جنرل ایوب خان کو پتہ چلا تو ایک فائل ہے ان کے بارے میں جو منسٹری آف انٹیریئر میں فائل جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. اب کوشش تو بڑی کی ہم نے کہ جو ایکسیس ٹو انفارمیشن کا جو قانون ہے اس کے تحت وہ فائل مل جائے، لیکن وہ ملتی نہیں ہے. لیکن اس فائل میں اگر وہ کبھی فائل سامنے آ گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنرل ایوب خان کے جو لوگ تھے وزارت داخلہ میں، انہوں نے کہا یہ تو وہی آدمی ہے جو یہ فاطمہ جناح کی کمپین میں بھی ایکٹیو رہا ہے، پھر یہ انڈیا چلا گیا تو یہ تو بڑا پرابلم کریٹ ہوگا. اس وقت کے ایس خورشید صاحب بھی دلائی کیمپ میں تھے، وہ بھی جیل میں تھے. تو ان کا خیال تھا کہ یہ جناب اگر ریلیز ہو گیا مقبول بٹ تو پرابلم کریٹ کرے گا، اس کو مظفر آباد قلعے میں رکھو. تو ان کو مظفر آباد قلعے میں رکھا گیا. خیر اس کے بعد جب وہ ریلیز ہو گئے تو پھر وہ ذکر ہوا یہاں پہ گنگا ہائی جیکنگ کیس کا. اچھا یہ جو ہے نا کچھ لوگ پاکستان میں یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک انڈین سازش تھی تاکہ پاکستان کی جو فضائی رابطہ ہے وہ ایسٹ پاکستان سے کاٹ دیا جائے، اس لیے انڈیا نے جہاز اغوا کروایا. حالانکہ امان اللہ خان صاحب نے بھی جود مسلسل میں اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کا جہاز اغوا کرنے کی جو پلان تھا، اس کا مقصد مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ ہائی لائٹ کرنا تھا، اور یہ اصل میں اگست 1970 میں اغوا ہونا تھا. لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ لیٹ ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ سری نگر سے جہاز میں ویپن لے کے اندر جانا کافی مشکل تھا. تو یہ پھر جا کے ہوا ہے جی کہیں جنوری 1971 میں. تو جنوری 1971 میں ٹوئے گن سے جہاز اغوا کیا گیا. کوئی نہ اصلی ہینڈ گرنیڈ تھا نہ ہی اصلی پستول تھی، اور وہ جناب اغوا ہو گئے، جہاز اغوا کر کے ادھر لے کے آئے. اب انہوں نے یہاں پہ صرف ایک جہاز اغوا کرنے کا منصوبہ نہیں بنایا تھا بٹ صاحب نے اور امان اللہ خان صاحب نے اور باقی لوگوں نے. یہ کیا کر رہے تھے کہ گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کی جنگ بھی انہوں نے شروع کی ہوئی تھی اسی زمانے میں. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مقبول بٹ صاحب جو ہیں یہ گلگت میں گرفتار ہوئے کیونکہ یہ وہاں پہ انہوں نے تقریر کی تھی کہ گلگت بلتستان والوں کو ووٹ کا حق دیا جائے، ان کو آئینی حقوق دیے جائیں. تو مقبول بٹ صاحب کو گلگت میں بھی گرفتار کیا گیا. وہاں پہ ان کے ساتھ امان اللہ خان صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے اور کے ایس خورشید صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے. تو یہ جو گنگا طیارے کا اغوا ہے اس میں ہاشم قریشی صاحب جو ہیں وہ تو طویل عرصہ جیل میں رہے. تو اشرف قریشی صاحب جو ہیں وہ بعد میں کشمیریات کے کشمیری لینگویج کے وہ استاد بن گئے تھے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں. تو بڑی انہوں نے اس پہ زیادہ لکھا نہیں ہے لیکن ان سے ہم نے بڑی انسائڈ انفارمیشن ہمیں ملی. اور وہ یہ کہتے ہیں جی اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ دنیا میں نہیں ہے، کہ جب وہ جہاز اغوا کر کے لاہور لے کے آئے تو ایک اور بہت بڑے رہنما تھے آزاد کشمیر کے جو اس وقت صدر تھے. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ اگر یہ بیان دے دیں کہ یہ جہاز جو ہے یہ میں نے اغوا کروایا اور آپ المجاہد فورس جو ہے اس کے آپ گریلے ہیں تو ہم آپ کو 20 لاکھ روپے دیں گے. اور یہ پیغام جو ہے وہ ایک بزرگ ہیں انہوں نے دیا. وہ بزرگ کا بیان جو ہے وہ بیان نہیں، ان کا مضمون جو ہے یہ سعید اسد صاحب کی جو کتاب ہے بٹ صاحب پہ اس میں شامل ہے. تو وہ بزرگ جو ہے وہ پیغام لے کے مقبول بٹ صاحب کے پاس گئے. تو مقبول بٹ صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی جدوجہد کا سودا نہیں کریں گے، اور انہوں نے انکار کر دیا. اور اس کے بعد پھر ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ جہاز جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سارے گرفتار ہو گئے. اور اس گرفتاری کے بعد ان پہ الزام کیا لگایا گیا کہ آپ انڈین ایجنٹ ہیں. اور جس قانون کے تحت انڈیا میں بٹ صاحب پہ لگایا تھا نا، انہوں نے دفعہ لگائی تھی، وہ تھا جی فورن ایجنٹ
فورن ایجنٹ آرڈیننس